اعلان فرمایا والا یاتل اولو الفضل منکم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم۔ فرمایا تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ قرابت داروں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے دینے کے بارے میں قسم نہ کھا لیں۔ قسم سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں اب اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ نہ شکری کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ دیکھیں آپ صلہ رحمی کریں ان سے، وہ جو بھی مرضی کہتے رہیں، جو مرضی باتیں کرتے رہیں، وہ کہیں آپ کا رزق کا حرام کا ہے، آپ کی کمائی حرام کی ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اگر کسی رشتہ دار کو کچھ نہ کچھ غریب سمجھ کے دے دے تو پھر آگے سے نقص نکالتے ہیں، ہاں اس نے کون سا احسان کیا ہے، یہ فلاں حرام کا مال کھاتا ہے، اس طرح کرتا ہے، اس کا کاروبار یہ ہے، اس کا بزنس یہ ہے، اس کا کام یہ ہے۔ تو پھر رشتہ دار والے قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اب ان کو کچھ نہیں دینا۔ ایک ان کی مدد کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ ہم پر باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ نیکی کریں، آپ کی نیت میں نیکی ہو، وہ جو بھی مرضی کہتا رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ رشتہ داروں کو دو، مساکین کو دو، مہاجرین کو دو جو اللہ کے راستے میں ہیں، اور درگزر کر دو۔ وَلْيَعْفُوا، درگزر کرو، وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو ان کو۔ یعنی وَلْيَعْفُوا معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا درگزر کرو، چھوڑ دو، باتیں بناتے رہیں، کرتے رہیں، آپ کے مخالف رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہترین اعلان فرمایا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ فرمایا رشتہ داروں کو تم دیتے رہو، مساکین کو دو، مہاجرین جو اللہ کے راستے میں دین کو بچانے کے لیے، مال اولاد کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلے ہیں اپنے گھروں سے۔ وَلْيَعْفُوا،
ان کو معاف کرو، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کر دو، ان کی باتوں کو ذہن پر مت بٹھاؤ، وہ تمہارے مخالف ہوں، تمہارے خلاف بولیں، تمہیں گالیاں دیں، جو کچھ بھی مرضی کریں۔ فرمایا الا تحبون، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رشتہ داروں کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کے خلاف باتیں بناتے رہیں، آپ اللہ کے راستے میں ان کا تعاون کرتے رہیں، وہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں، آپ ان کو معاف کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں، اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، آپ کی اولاد پر وہ باتیں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے اولاد دی ہے، وہ جس شکل کی بھی ہے، آپ کی بیٹی پر باتیں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بیٹوں پر باتیں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی بے روزگاری پر باتیں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے، کسی کو کم دے، کسی کو زیادہ دے، کسی کو روزانہ دے، کسی کو کبھی کبھی دے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے آپ ان کی باتوں کو ذہن پہ مت بٹھائیں، قرآن کا تو یہی حکم ہے۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی فرمان ہے، فرمایا صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انسان موجب ہے، رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جس نے تجھے ملایا میں اس سے ملاؤں گا، جس نے تجھے توڑا میں اس سے قطع تعلقی کروں گا۔ اب یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اس حدیث میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اگر تم نے رشتہ داری ملائی تو اللہ تمہیں ملائے گا، اگر تمہیں رشتہ داری تم نے کاٹی تو اللہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خاندان میں، وسیب میں، علاقے میں جو مرد و خواتین کوشش کرتی ہیں کہ یہاں ہماری جگہ بن جائے، وہ سب کے خلاف کر دیتی ہیں سارے گھر کو۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہی اکیلی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جن کے وہ مخالف تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بسنے والوں کے ساتھ بسایا ہوتا ہے۔ تو یہی ہے من واصل کی وصلتہ، کہ جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور ومن قطع کی قطعتہ، جس نے اسے کاٹا اسے میں کاٹوں گا، یعنی جس نے قطع تعلقی کی تو میرا کام ہے۔ تو اس لیے آپس میں رشتوں کو ملانا چاہیے، دو بھائیوں کی صلح کرانی چاہیے، دو بہنوں کی صلح کرانی چاہیے، غیبت چغلی ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات یہاں سے سن کے وہاں کرنا، وہاں سے سن کے یہاں کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اسی سے تو انسان کے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی